جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ زمان پارک میں اس وقت بڑا آپریشن جاری ہے۔ اس وقت زمان پارک کے اندر موجود ایک لیڈر سے میری بات ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ زمان پارک کے اندر آنسو گیس کے گولے پھینکے جا رہے ہیں، میڈیا بھی یہ دکھا رہا ہے، اور جہاں پہ ان کی لیڈرشپ موجود ہے، خان صاحب موجود ہیں، اندر تک آنسو گیس آ رہی ہے اور وہاں پہ اس وقت سانس لینا مشکل ہو چکا ہے۔ خان صاحب نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے۔ اس ویڈیو پیغام کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد بھی اگر مجھے پکڑ لیا جاتا ہے یا مجھے مار دیا جاتا ہے یا جو بھی کارروائی میرے خلاف ہوتی ہے، اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے، خان صاحب کا یہ پیغام ہے، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان چوروں کی غلامی قبول نہیں کرنی۔ یہ جس طریقے سے یہاں پہ نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے خلاف آپ لوگوں نے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے یا جیل بھیج دیا جاتا ہے، آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے۔ اس وقت زمان پارک کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ رینجرز کو بھی اب تک کی تازہ اطلاعات کے مطابق بلا لیا گیا ہے۔ پولیس بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہے۔ آنسو گیس کے گولے پھینکے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی اسلام آباد سے ایک ڈی آئی جی صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے ہیں، اور وہ ڈی آئی جی صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ جو آپریشن ہے، یہ محسن نقوی صاحب کی جو نگراں حکومت ہے وہ کر رہی ہے، وہاں پہ یہ آپریشن ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے کبھی دیکھا ہو کہ بلاول ہاؤس کے اوپر پولیس نے اس طرح آنسو گیس پھینکی ہو، یا شریف خاندان کے گھروں کے اوپر جب شریف میاں صاحب گھر کے اندر ہوں، یا بلاول صاحب گھر کے اندر ہوں، یا زرداری صاحب گھر کے اندر ہوں، اس قسم کا آپریشن کیا گیا ہو۔ دوسری طرف جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خان صاحب کے وکلا کو چیمبرز کے اندر بلا لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ وہاں پہ ان کے وکلا نے یہ جو وارنٹ کوئی گرفتاری وغیرہ جاری ہوا ہے، اس کے خلاف انہوں نے وہاں پہ اپیل دائر کی ہوئی ہے، درخواست کی ہوئی ہے۔ لیکن جو موڈ لگ رہا ہے حکومت کا وہ بالکل واضح ہے۔ جس قسم کی وہاں پہ کارروائی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے کارروائی کی جا رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ آج خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور اس ویڈیو پیغام کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان چوروں کا آپ نے کبھی بھی جو ہے ان کی غلامی قبول نہیں کرنی، اور کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ پتہ نہیں وہ ایک شخص کون ہے، کس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، لیکن میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر بتاتا ہوں کہ اگر خان صاحب کو آج اٹھا لیا جاتا ہے، یا خدا نہ خواستہ خان صاحب کا کچھ اور ہوتا ہے، تو خان صاحب نے ایک اور ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کروا دیا ہے۔ جی ہاں جی، یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ مجھے زمان پارک سے بتایا گیا ہے، اندر سے بتایا گیا ہے کہ خان صاحب نے ایک اور ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، جس میں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ کس کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے، کس کی منشا سے ہو رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ویڈیو پیغام کے اندر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ روک دیتی ہے پولیس، تو پولیس کو پھر اپنا آپریشن روکنا پڑے گا۔ لیکن یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ اسلام آباد پولیس کا ڈی آئی جی لاہور کے اندر جا کے کیوں کارروائی کر رہا ہے، اس کی قیادت میں کیوں کارروائی ہو رہی ہے۔ لاہور پولیس حصہ تو لاہور پولیس لے رہی ہے۔ کیا کبھی اسلام آباد سے اگر ایک ڈی آئی جی جا کے کراچی میں زرداری صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ اس قسم کا آپریشن کرے، تو کیا وہاں پہ وفاق کے حوالے سے کس قسم کی باتیں ہوں گی، پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا۔ اینی وے، سیڈ ڈے فار ڈیموکریسی ان پاکستان، سیڈ ڈے فار ہیومن رائٹس۔ جس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جو پولیس کا رویہ ہے سب کچھ سامنے ہے، جو کیسز جس طریقے سے درج کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پر اس میں جو بھی مزید پیش رفت ہوگی، میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ زمان پارک کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔